वेलकम बैक। और बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक आ गया है और डेडलॉक किस वजह से आया, इस पर तफसीलात जानेंगे रिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक से। अजहर फारूक, क्या बुनियादी वजह सामने आ रही है? जी, हुकूमती ज़राए ने यह कंफर्म किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये कहा गया था कि वो 8 फरवरी का एहतजाज मुलतवी कर दे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी का एहतजाज मुलतवी नहीं किया। ज़राए ने यह भी कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ये ओपन पेशकश थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई और 26 नवंबर के बाद 8 फरवरी का जो एहतजाज है उसको मुलतवी करने के लिए एक मौका दिया गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मौके से फायदा नहीं उठाया और 8 फरवरी के नाकाम एहतजाज पर हुकूमत ने मुज़ाकरात से पीछे हट गई है। ज़राए ने यह भी कहा है कि पीटीआई के पास सीनियर अरकान मुज़ाकरात के अब जरिए मामलात हल करने के हामी है, लेकिन बानी पीटीआई की हिदायत पर पीटीआई ने 8 फरवरी का एहतजाज कराया, उसकी कॉल भी दी थी, लेकिन चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की ये शर्त जो है और हुकूमत की तरफ से जो दिया गया मौका है उसको तस्लीम नहीं किया, इसलिए हुकूमत ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात जो है वो आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे। आपका शुक्रिया अजहर फारूक तफसीलात के लिए। सेनेट इजलास में बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक करारदाद मुस्तरद हो गई, जिस पर पीटीआई अरकान ने एहतजाज और शोर शराबा किया। हुकूमत की जानिब से करारदाद की मुखालिफत पर पीटीआई अरकान सेनेट ने प्रिजाइडिंग अफसर के डायस का घेराव कर लिया। सेनेटर ओन अब्बास ने करारदाद पेश करने के मौके पर कहा, करारदाद मेरी जात से मुतालिक नहीं, बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरीर रहमान ने कहा, हमें किसी कैदी के इलाज पर कोई एतराज नहीं, हर कैदी को यह हक है कि उसको इलाज की सहूलत दी जाए। जिस डॉक्टर से कहेंगे बानी पीटीआई का चेकअप कराया जाएगा। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में मुकम्मल यकीन दहानी कराई है। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ चीजें सेटल हो चुकी हैं। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का सेनेट में खिताब, कहा कि बानी को मिलने वाली सहूलतों पर सलमान सफदर और सुपरिटेंडेंट जेल की रिपोर्ट मिलती जुलती है। 3 माह तक बानी पीटीआई की आंख का इलाज नहीं किया गया तो ये मुजरिमाना गफलत है, लेकिन अगर हकाइक के बरक्स सियासत की गई तो ये ज्यादा मुजरिमाना फेल होगा। बानी की सेहत पर सियासत करना भी गलत होगा। बानी पीटीआई की 3-4 माह से सेहत की खराबी की बात दुरुस्त नहीं, 3 माह की बात गलत फहमी है तो दुरुस्त कर लें। बानी पीटीआई का 12 दिसंबर को डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर समन आरिफ और दीगर डॉक्टर्स ने तिब्बी मुआयना किया, लेकिन आंख की बीमारी का जिक्र नहीं किया। डॉक्टर नौरीन से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, बानी पीटीआई की सेहत बेहतर है। 20 दिसंबर को तोशाखाना 2 का फैसला हुआ। सलमान सफदर साथ थे लेकिन बीमारी का जिक्र नहीं किया। जनवरी के पहले हफ्ते में बानी पीटीआई ने आंख की तकलीफ का बताया। जेल डॉक्टर की अद्वियात इस्तेमाल की गई। बानी ने कहा कि उसका उनको फायदा नहीं हुआ। 15 फरवरी को पिम्स के डॉक्टर्स को लेटर लिखा गया। राना सनाउल्लाह आंख के मरीज नहीं रहे, उनको जो लिख कर दिया उन्होंने पढ़ लिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास का जवाब, कहा कि तस्लीम कर ले बानी पीटीआई की सेहत पर कोताही हुई है, इस कोताही पर हम केस करेंगे। बानी की आंख को जिन डॉक्टर्स को दिखाया गया वो रेटिना के स्पेशलिस्ट ही नहीं थे। आंखों की बीमारी अचानक होती तो कोई क्लॉट आया होगा। कौन कौन से डॉक्टर्स को चेक कराया है अब तो पता चल गया, रिपोर्ट आ गई है। राना सना 2 लोग आपके हो 2 हमारे, आए जेल चलते हैं, बानी पीटीआई से मिलते हैं। बानी हो या आम शख्स, इंसाफ सबका हक है। सियासतदान तो जेल जाते हैं, सियासतदानों को ही सियासतदानों का दुख समझना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी को इलाज के लिए फौरी शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। बानी ने कहा है उनका जीना मरना पाकिस्तान में है, फिलहाल उनका इलाज शिफा अस्पताल में मुमकिन है, उन्हें फौरी शिफ्ट किया जाए। पार्लियामेंट के अंदर आप बात नहीं करने देते, बाहर आप निकालने बात देते। हम मुतालिबा क्या कर रहे हैं? सिंपल मुतालिबा ये है कि खान साहब की सेहत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। पीरियड। आपने नवाज शरीफ के कितने टेस्ट करवाए, आपने कहाँ कहाँ उनको नहीं भेजा? उसने तो ये कहा ही नहीं है कि मुझे फलाना जगहों में भेजा। हमने दरखास्त दी कि डॉक्टरों को एक्सेस अलाउ करे, इलाज यहाँ अलशिफा से कराएं। अगर आपकी वजह से खान साहब की आंख जाया हो जाती है, ये जुल्म से भी ज्यादा है। समथिंग वी कैन नॉट इवन पुट इन वर्ड्स। खान साहब के डॉक्टरों की फैमिली की तसल्ली हो, बेशक इलाज पूरे क्लिनिक से हो। खान साहब कह रहे हैं मेरा सब कुछ जीना मरना इस मुल्क में है। खान साहब की जो अभी इलाज है वो इस मुल्क में मुमकिन है। खान साहब ने यही कहा है, आंख का है, पहले डॉक्टर से थे। अलशिफा का हमारा मुतालबा है। अलशिफा कौन सा कोई हमारा हॉस्पिटल है? वहाँ के डॉक्टर हमारे हैं। हमने तो सिर्फ इलाज की खातिर कहा है कि इसमें रिस्क न लीजिएगा। आंख का मसला है, बड़ा सीरियस मसला है। मौलाना फजलुर रहमान ने बानी पीटीआई को जेल में मुकम्मल तिब्बी सहूलतें देने का मुतालबा किया। मौलाना ने कहा, इंसानी हमदर्दी के तहत बानी पीटीआई को जाती डॉक्टर से मुआयने की इजाजत दी जाए। सियासी इख्तलाफात को दुश्मनी में बदलने से मुआशरा मुतासिर होता है।
سیاست ہمارا نصف العین نہیں بلکہ انسانی فلاح کا ذریعہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا خیبر پختونخوا میں بڑھتی بدامنی پر تشویش ہے۔ آئی جی کے پی سے سانحہ پنیالہ کی انکوائری کا مطالبہ کیا ہے۔ مولانا نے کہا شہید ایس ایچ او کی سرکاری ایس ایم جی کیسے چھینی گئی؟ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں بختربند گاڑی کیوں فراہم نہ کی گئی؟ سپریم کورٹ کا ابھی تک تحریری آرڈر موصول نہیں ہوا۔ چیف جسٹس کے تحریری حکم کا 24 گھنٹے بعد بھی انتظار ہے۔ علیمہ خانم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا چیف جسٹس نے 16 فروری تک بانی پی ٹی آئی کے علاج کی ڈیڈ لائن مقرر کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا فوری طور پر ماہر ڈاکٹر سے معائنہ کرایا جائے، ان کا اسپیشلسٹ سے فوری طبی معائنہ ناگزیر ہے۔ علیمہ خانم نے کہا علاج ذاتی معالجین کی موجودگی میں کرایا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کا معائنہ شفا انٹرنیشنل اسپتال میں کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کو علاج کے لیے کسی دوسرے اسپتال یا بیرون ملک جانا ہے تو درخواست دیں، پھر بات بنے گی۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی خان کہتے ہیں ڈاکٹر کی رپورٹ میں کہیں نہیں لکھا 85% بنائی چلی گئی، یہ صرف لغویات ہیں۔ پی ٹی آئی کی 85% بینائی اگر جا چکے، یہ کون کہتا ہے؟ کس نے ڈیسائیڈ کر لیا؟ کس آپتھالموجسٹ نے کر لیا؟ یہ پرسنٹیج نکالنا خود ہی ڈاکٹر کی رپورٹ میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، یہ لغویات ہیں۔ اگر یہ تسلی کرنا چاہتے ہیں کسی دوسری ہاسپٹل میں جانے کے لیے، یہ ایک درخواست عدالت میں دے دیں، وہاں لے جائیں گے، اور اگر ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی درخواست دیں۔ ہم خود مار کھائے ہوئے لوگ ہیں اور پھر عمران خان کی حکومت میں ستائے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں قوم کے سامنے عمران خان کے ساتھ ہمارا نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کی زندگی اور ان کی صحت پر کوئی بھی سیاست نہ ہوگی اور نہ ہم کریں گے، نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ جس طرح نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا گیا تھا، ایسے ہی بندوبست گورنمنٹ کرنے کو تیار ہے؟ ان کو بولے درخواست تو دے دینا، درخواست دیں گے تو پھر اس کے بعد بات بڑھے گی۔ پارلیمنٹ ہاؤس جانے والے راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ پی ٹی آئی کا احتجاج اور دھرنا تاحال شروع نہ ہو سکا ہے۔ اس وقت تازہ ترین کیا صورتحال ہے یہ جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔ میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر موجود ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پر احتجاج اور دھرنے کی کال دے رکھی ہے، لیکن ابھی تک دھرنے کا باقاعدہ آغاز نہیں ہو سکا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس آنے والے راستے جو ہیں انہیں بند کیا گیا ہے۔ کچھ راستے کھلے رکھے گئے ہیں، لیکن وہاں پر بھی سیکیورٹی کی بڑی نفری جو ہے وہ تعینات کی گئی ہے۔ کچھ دیر پہلے اسلام آباد پولیس کے اعلیٰ حکام نے بھی یہاں کا وزٹ کیا۔ کسی بھی کارکن کو یا عام شہری کو یہاں پہ آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر پریزن وینز بھی منگوائی گئی ہیں، واٹر کینن بھی ہے، بختربند گاڑیاں بھی ہیں، تو سیکیورٹی کے کافی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ یہاں پر پہنچنے کے لیے تھوڑا مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو۔ آج جمعے کی نماز کے بعد 1:30 بجے احتجاج کی کال دی گئی تھی، تاہم ابھی تک احتجاجی مظاہرہ باضابطہ شروع نہیں ہو سکا۔ بانی پی ٹی آئی کی بیماری کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ قائد حزب اختلاف محمود اچکزئی کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ کا مطالبہ ہے ذاتی معالجین کو معائنے کے لیے بھیجا جائے۔ ہم مطالبات کی فہرست بنا کر حکومت کو پیش کریں گے، اگر مجبور کیا تو مطالبات کی منظوری تک دھرنے سے نہیں اٹھیں گے۔ اچھا سر، جو رپورٹ جمع کرائی گئی ہے سپریم کورٹ میں، اس میں تو بانی پی ٹی آئی کو تمام سہولیات میسر ہیں، چیک اپ بھی باقاعدہ 25 ہوئے ہیں ایک سال میں۔ بات یہ اس میں کون سی بری بات ہے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس شریف آدمی کو شفا اسپتال پہنچا دو، کیا مانگ رہے؟ اس کی پرسنل ڈاکٹر ہے، وہ دیکھ لیں گے، نوعیت بیماری کی معلوم ہو جائے گی۔ خدا نخواستہ کی غلطیوں کی وجہ سے اگر اس انسان کی ایک بینائی چلی جائے وہ کیا کرے؟ مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی۔ ویلکم بیک۔ بانی پی ٹی آئی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، سیاسی اختلافات ہیں، ان کی دیکھ بھال اولین ترجیح ہے۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کہتے ہیں کسی کی بیماری پر سیاست کرنا مکروہ فعل ہے۔ دسمبر میں بانی پی ٹی آئی کی بہن نے ان سے ملاقات کی تھی۔ سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ سیاسی اختلافات کو ذاتی دشمنی کا رنگ بھی پاکستان تحریک انصاف نے دیا ہے ہمارے معاشرے میں۔ ان کی صحت، اس کی دیکھ بھال، یہ ہماری پرائم پرائیورٹی ہے۔ 2 دسمبر کو جو ان کی بہن ہے عظمیٰ خان صاحبہ، ان کی ملاقات ہوتی ہے عمران خان صاحب سے، انہوں نے اس میں آنکھ کی تکلیف کا ذکر نہیں کیا۔ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اکتوبر سے ان کی آنکھ میں تکلیف تھی، یہ بات حقائق کے منافی ہے۔ اگر ان کی یہ بات ٹھیک ہے پھر ہم اسے ایک مجرمانہ غفلت قرار دیں گے، اور جس نے بھی یہ مجرمانہ غفلت کی ہوگی ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ عمران خان کی صحت یا ان کی آنکھ کی تکلیف کے اوپر سیاست کرنا
اسے بھی میں ایک مجرمانہ کوشش قرار دیتا ہوں. اس کے اوپر سیاست نہ کی جائے. چیف جسٹس آف سپریم کورٹ خود اس کیس کو دیکھ رہے ہیں. جس جگہ بھی کہا جائے گا عمران خان کی آنکھ کا معائنہ کرایا جائے گا. JUI اپوزیشن اتحاد کے دھرنے میں شامل نہیں. کل ہم کھانا کھانے ضرور گئے تھے لیکن کوئی بات نہیں ہوئی. سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں مجھے چائے پلائیں گے تو میں دھرنے میں جا سکتا ہوں. خان صاحب میرے لیے ویسے محترم ہے. علاقے کے حوالے سے بھی ہمیشہ پرنسپل سٹینڈ لیتے ہیں. اس حوالے سے بھی احترام ان کا اپنی جگہ پہ. مگر کوئی چائے وائے تو ہونی چاہیے نا. چائے تو آفیشیلی بھی آپ کی پارٹی جوائن نہیں. اور رات کو ہم گئے تھے ان کے کھانے پہ گئے تھے مولانا کی قیادت میں. کھانا کھا کے ہم نے کوئی بات نہیں کی ہے. کھانا کھانے ہم گئے تھے ضرور. ان کا اتحاد ہے, وہ ان کے فیصلے اپنے, ہمارے فیصلے اپنے. ہم بالکل جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. کرنے میں JUI نہیں آ رہی. JUI نہیں آ رہی. مجھے چائے پلائیں گے تو میں چائے پینے چلا جاؤں گا. بانی PTI کی آنکھ کا سن کر دکھ ہوا. میں دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. عدالت میں پیشی کے موقع پر شاہ محمود قریشی نے غیر رسمی گفتگو میں کہا اڈیالہ جیل میں آگ کی بنائی چلی جائے تو ذمہ دار جیل انتظامیہ اور حکومت ہے. قیدیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں جو انہیں ملنے چاہیے. شاہ محمود نے کہا میاں محمود الرشید نے چیک اپ کے لیے اسپتال جانا تھا لیکن جیل انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے وہ اسپتال نہیں جا سکے. یاسمین راشد کا اپوائنٹمنٹ ہونے کے باوجود بھی اسپتال نہیں لے جایا گیا. میرا علاج PKLI چل رہا ہے. سرجری سے بچ سکتا ہوں ورنہ کرانا پڑے گی. مجھے پولیس سیکیورٹی نہ ہونے کی وجہ سے اسپتال نہیں لے جایا جا رہا. شاہ محمود نے کہا بلوچستان کی دہشت گردی میں بھارت کا ہاتھ ہے. جس نے لوگوں کو آنکھیں دیں، شعور دیا، ان کی دائیں آنکھ کی 85% بینائی ختم ہو گئی. فواد چودھری کہتے ہیں شہباز شریف دوسرے طویل ترین مدت گزارنے والے وزیر اعظم بن گئے ہیں. 50,000 سے 3 لاکھ روپے کمانے والوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. جس نے کروڑوں لوگوں کو آنکھیں دیں، یہ شعور دیا کہ وہ اپنے سیاسی حقوق کو پہچان سکیں. آج یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو دائیں آنکھ ہے اس کی 85% جو بینائی ہے وہ ختم ہو گئی ہے. جن حالات میں ان کو رکھا گیا ہے یہ اس کی وجہ سے ان کی آنکھ کی بینائی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اب پاکستان کے دوسرے سب سے لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر ہو گئے. 50,000 روپے سے 3 لاکھ روپے کمانے والے لوگ جو ہیں ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے. پاکستان کے لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں ان 4 سالوں میں. یہ نظام نہیں چل رہا. آپ مہربانی کریں عمران خان سے بات چیت کا آغاز کریں. پولیٹیکل پرزنرز کی رہائی کی طرف آئیں تاکہ ملک کے اندر سیاسی ہیجان کم ہو. آج آپ عمران خان سے یہ ڈائیلاگ ہے اس کا آغاز کریں. نیشنل گورنمنٹ کا قیام عمل میں لایا جائے اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں. بلیٹن میں بات بنگلہ دیش انتخابات کی جس میں BNP نے میدان مار لیا. حکومت سازی کا اعلان کر دیا. طارق رحمان وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے. جماعت اسلامی اتحاد دوسری بڑی سیاسی قوت بن کر سامنے آئی. BNP اتحاد نے 299 میں سے 212 نشستیں حاصل کر لیں. جماعت اسلامی 77 نشستوں پر کامیاب ہوئی. دیش کی عام انتخابات میں BNP اتحاد کو واضح اکثریت حاصل. حکومت بنانے کا اعلان. جماعت اسلامی دوسری بڑی جماعت بن کر سامنے آئی. عوام نے ریفرینڈم میں آئینی اصلاحات کی بھی حمایت کر دی. بنگلہ دیش میں 36 سال بعد کسی مرد وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا. BNP سربراہ طارق الرحمان وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں. انہوں نے جیت کا اعلان کرتے ہوئے کارکنوں سے جشن منانے کے بجائے نماز جمعہ میں خصوصی دعاؤں میں شریک ہونے کی اپیل کی. طارق الرحمان نے کہا قیام امن پہلی ترجیح ہے تاکہ عوام خود کو محفوظ سمجھ سکے. ملک کی نصف آبادی خواتین پر مشتمل ہے اور ہم ان پر توجہ دیں گے. جماعت اسلامی نے نتائج پر سوالات اٹھا دیے. بے ضابطگیوں کا الزام بھی لگایا. کہا انتخابی نتائج سے مطمئن نہیں ہے. جینزی کی نیشنل سٹیزن پارٹی کے ناہید الاسلام بھی اپنی نشست جیت گئے. بنگلہ دیش میں 299 نشستوں پر ووٹنگ ہوئی. ٹرن آؤٹ 60% سے زائد رہا. بنگلہ دیش کے چیف الیکشن کمشنر نے کہا شفاف اور قابل اعتماد انتخابات کرائے. تمام مراحل شفاف طور پر مکمل کیے. کوئی پوشیدہ ایجنڈا یا ہیرا پھیری نہیں کی گئی. بنگلہ دیش میں تعینات امریکی سفیر نے BNP اور طارق الرحمان کو تاریخی کامیابی پر مبارکباد دی. سفیر برینٹ نے کہا امریکہ دونوں ممالک کی خوشحالی اور سلامتی کے مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہش مند ہے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.